السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، دورہ قرآن کی نشریات کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ سورہ آل عمران ہماری چل رہی ہے اور سپارہ نمبر 4 ہی چل رہا ہے۔ گزشتہ نشست میں بھی سورہ آل عمران ہی تھی اور سپارہ نمبر 4 تھا، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 ہے، جو ہم 136 تک انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود کو کبھی نہ کھاؤ، بڑھتے چڑھتے سود کو، سود در سود کو، جس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ دگنا چگنا ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہے اضعافا مضاعفا۔ سود کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ اس میں امیر امیر تر اور غریب غریب تر ہو جاتا ہے۔ اسی کی طرف اشارہ ہے اضعاف مضاعفہ میں، کہ یہ سود وہ ہے جو بڑھتا چڑھتا چلا جاتا ہے، دگنا چگنا ہو جاتا ہے، سود در سود لگتا چلا جاتا ہے، اور جس نے سود دینا ہوتا ہے وہ دبتا چلا جاتا ہے، اور جس نے سود لینا ہوتا ہے وہ مسلط ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی صرف ایک لفظ میں ہی سود کی حقیقت بیان کر دی قرآن کریم نے۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ تو لوگو، ایمان والو، تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم نے پھر سود کو اپنے اوپر حرام سمجھنا ہے، سود کو کھانا نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم نجات پا جاؤ، فلاح پا جاؤ۔ اسلام کا تصور فلاح صرف آخرت کے لیے نہیں، دنیا تک محدود نہیں، صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا کو بھی لے کے چلتا ہے۔ جب اسلام فلاح کی بات کرتا ہے تو دنیا آخرت دونوں کی کامیابی کی بات کرتا ہے۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ، اللہ کی مان کے چلو۔ واطیعوا اللہ والرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور دوڑ لگا دو، لپکو اپنے پروردگار کی بخشش کی طرف۔ وجنت، اور جنت کی طرف دوڑ لگاؤ، لپک پڑو جنت کی طرف۔ اور جنت بھی کیسی جنت؟ عرضها السماوات والارض، جس کی وسعت، جس کا عرض آسمان و زمین کا عرض ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ دراصل جنت کی وسعت بیان کی گئی ہے، جنت کی پیمائش بیان نہیں کی گئی کہ جنت کی پیمائش آسمانوں اور زمین کی یا زمینوں کی پیمائش کے برابر جنت کی پیمائش ہے، بلکہ یہ وسعت سے کنایا ہے۔ عرب جب کسی چیز کی انتہائی وسعت بیان کرتے تھے تو اس طرح بیان کرتے تھے، تو قرآن نے ان کی رعایت رکھی ہے کہ جنت کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت ہے۔ تو یہ بالکل یعنی عربی زبان کے محاورے کے عین مطابق ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت تقوی والوں کے لیے اختیار کی گئی ہے۔ یہ تقوی والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو فراخی میں اور تنگی میں، خوشحالی میں بدحالی میں خرچ کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ صرف خوشحال ہو تو خرچ کریں، خود تنگی میں مبتلا ہوتے ہیں پھر بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی ہوتی، آسائش ہوتی پھر بھی خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، پی جاتے ہیں غصے کو۔ اس پر خصوصیت سے توجہ دیجئے کہ جو انفاق ہے وہ صرف خوشحالی میں نہیں ہے، بندہ جب خود تنگ ہو رہا ہو اس وقت جو بندہ انفاق کرتا ہے اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ اکبر، ایمان کا پتہ چلتا ہے نا۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگوں کو معاف کر دیتے، فوراً اپنے ذاتی بدلے پہ نہیں اترتے، کوشش کرتے ہیں کہ معاف کر دیں۔ اللہ اکبر، اور معاف کرنا چاہیے۔ یہ متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں، جو سختی میں آسانی میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین،
اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں، احسان کرنے والوں کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشہ، اور یہ متقین یہ وہ لوگ ہیں جب کوئی غلط کام کر بیٹھتے، ان سے کوئی کسی کی حق تلفی ہو جائے، کوئی برائی ان سے سرزد ہو جائے، او ظلموا انفسہم، یا اپنے اوپر وہ ظلم کر بیٹھیں، حقوق اللہ کے اندر کوئی ادائیگی میں کوتاہی ہو جائے، ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور حقیقت یہی ہے اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرے۔ گناہوں کو معاف کرنا صرف اللہ کے اختیار میں، کوئی پیر ولی نبی فقیر گناہوں کو معاف کر نہیں سکتا، یہ خدائی اختیار ہے۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور یہ متقین جان بوجھ کر اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے، یعنی جانتے کہ یہ چیز غلط ہے پھر بھی اصرار کرے، ایسا نہیں، اصرار نہیں کرتے۔ ہاں بشر ہے، جان بوجھ کے غلطی ہو سکتی، اصرار نہیں ہوگا، یا اس چیز کو غلط ہی نہ سمجھیں، صحیح سمجھ کے کریں، اور جیسے ہی پتہ چل جائے کہ بھائی یہ تو غلط ہے تو پھر اصرار نہیں کرتے۔ ایک ہے معلوم نہیں کرنا، متقین سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلے کہ یہ غلط ہے کہ صحیح ہے، وہ انہوں نے غلط کام کر دیا۔ متقین سے یہ غلطی بھی ہو سکتی ہے کہ غلط کام کو وہ کر بیٹھیں، لغزش ہو جائے، گناہ کبیرہ صغیرہ ہو جائے، لیکن اصرار نہیں کرتے، جان بوجھ کر وہ اصرار نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، بس کر لیا، ندامت ہو گئی، حسرت ہو گئی، فوراً اللہ کو یاد کر لیا، اپنی گناہوں کی بخشش مانگنی شروع کر دی۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کا بدلہ کیا ہے؟ بخشش ہے، وہ بھی پروردگار کی طرف سے، اور باغات ہیں، جنات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کیا خوب بدلہ ہے مزدوروں کا، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، عمل کرنے والے جو مزدور اللہ کے حکم پہ عمل کرتے ہیں، کیا خوب بدلہ ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ یہ تو جی آیات 130 سے 36 تک، اتنا ہی کافی ہے آل عمران کہ ان آیات پہ بات آگے چلتے ہیں۔ آل عمران ہی کی آیات ہیں 179 80 سے لے کر 184 تک، ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ ما كان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اللہ ہرگز نہیں چھوڑے گا ایمان والوں کو اس حالت پر جس پر ابھی تم اے ایمان والو ہو۔ اللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو اس حالت پر نہیں چھوڑے گا جس پر تم ہو، جب تک کہ اللہ تعالیٰ ناپاک کو پاک سے الگ نہ کر دے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب۔ یہ آیت کیا ہے؟ یہ آیت یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، مدینے میں تھے، محنت ہو رہی تھی، تو ایک خاص حکمت عملی کے تحت منافقین کو برداشت کیا جا رہا تھا۔ تو منافقین مسلم سوسائٹی کے اندر خلط ملط ہو کے مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں، متنبہ کر رہے ہیں، یہ حالت ہمیشہ نہیں رہے گی کہ منافقین مسلمانوں کے درمیان چھپے رہیں، اپنی سازشیں کرتے رہیں، اپنے کرتوت کرتے رہیں، نہ، اللہ تعالیٰ پاک کو ناپاک سے الگ کرے گا۔ یہ پاک ناپاک الگ ہوں گے، منافقین ناپاک ہیں، مومنین پاک ہیں۔ یہ حالت جو حکمت کے تحت برداشت کی جا رہی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہے گی۔ تو بھائی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ کیا ہر مسلمان کے دل میں بات ڈال دی جائے گی کہ فلاں منافق ہے؟ کہا نہیں، اللہ کا یہ دستور نہیں۔ وما كان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کا یہ دستور نہیں کہ ہر خاص و عام کو غیب پر مطلع کرے اور مسلمانوں کو بتا دے، ان کے دل میں یہ بات ڈال دے فلاں منافق جا رہا ہے۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، البتہ اللہ اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اسے غیب پر مطلع کر دیتا ہے۔ غیب کی صفت نہیں دیتا کہ وہ اپنی مرضی سے اس کو ما کان ما یکون، جو ہو چکا ہے، جو ہوگا، جو ہو رہا ہے اسے پتہ ہو، نہیں۔
اللہ اپنی مرضی سے جو غیب کی بات بتا دے اس سے بندہ عالم الغیب نہیں ہوتا، غیب کی اطلاع ہو جاتی ہے، بس جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا پتہ ہے، اس کے علاوہ پتہ نہیں۔ پورا قرآن کریم علم غیب ہے، اللہ نے جب تک نہیں بتایا تھا اللہ کے نبی کو پتہ نہیں تھا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ تو جانتے ہی نہیں تھے کتاب کیا ہوتی ہے، ایمان کی تفصیلات کیا ہوتی ہیں، یہ تو اللہ کے بتانے سے آپ کو پتہ چلا۔ تو اللہ کہتے ہیں اللہ ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ چن لیتا اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے، اس کے دل میں غیب کی باتیں ڈال دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اچھا اب یہ ہے کہ اب اللہ ہر عام خاص کو تو نہیں بتاتا، البتہ اللہ نبیوں کو بعض غیوب پر مطلع کر دیتا ہے، وہ عالم الغیب نہیں ہوتے ہیں، وہ بعض غیوب پر مطلع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حالت ہر وقت برقرار تو نہیں رکھ سکتی، قرآن نے کہہ دیا منافق اور کافر اسی طرح خلط ملت رہیں، منافقین چھپ چھپا کے اپنے کام کرتے رہیں، ایسے احکام آئیں گے جہاد وغیرہ کے دیگر جن سے خود بخود پتہ چل جائے گا منافق کون ہے، منافق پیچھے ہٹے گا، جیسے جہاد کے موقع پر منافقین پیچھے ہٹتے چلے گئے تھے۔ تو وہ احکامات ایسے دیے جائیں گے جن سے منافقین کھوٹ الگ ہوتا چلا جائے گا، کھرے الگ ہوتے چلے جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب یہ آیت کتنی واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مدینے میں منافقین اور مخلصین کو یکساں رہنے نہیں دیا، بلکہ پاک ناپاک بالکل الگ ہو گئے۔ اللہ صاف کہہ رہے ہیں کہ اس حالت کو میں برقرار کبھی نہیں رکھوں گا۔ اور آج جو صحابہ پر تنقید کرتے ہیں، مخلص صحابہ پر نفاق کے فتوے لگاتے ہیں، حضرت ابو بکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، بڑے بڑے صحابہ پر، عشرہ مبشرہ پر، اصحاب بدر پر منافقت کے فتوے لگاتے ہیں، دراصل وہ منافق ہیں، خود وہ زندیق ہیں، وہ مرتد ہیں، وہ کافر ہیں، اس لیے ان سے مخلص مسلمان برداشت نہیں ہو رہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان سے یہ مخلص مسلمان برداشت نہیں ہوتے۔ یاد رکھیے گا ہمارا دشمنان صحابہ سے اختلاف عقائد اور نظریات کا ہے، صحابہ سے بھی منافق دشمنان صحابہ کے اختلاف نظریات کے اعمال کا نہیں ہے۔ جی باغ فتق نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں دیا، یہ کیا وہ کیا، یہ سارے چھوٹے معاملات ہیں، ہمارے لوگوں کو اس پر آنا ہی نہیں چاہیے کہ جب ابو بکر نے باغ فتق نہیں دیا، حضرت عمر نے باغ فتق نہیں دیا، وہ تو حضرت ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتے، باغ فتق تو چھوٹی چیز ہے، بالفرض تصور بھی کر لیں باغ فتق نہیں دیا تو فتق نہ دینے سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ لیکن دشمنان صحابہ کا اصل اختلاف صحابہ سے اعمال کا نہیں ہے، باغ فتق کا نہیں ہے۔ صحابہ کا اصل، صحابہ سے دشمنان صحابہ کا اختلاف اس میں نہیں کہ حضرت علی کو بڑا کیوں نہیں بنایا گیا، اصل میں یہ نہیں ہے، اصل میں ایمان اور نظریات کا اختلاف ہے۔ باغ فتق وغیرہ تو بالکل چھوٹی چیزیں ہیں، اگرچہ ان کے نزدیک حضرت علی کو تمام سے افضل سمجھنا یہ بھی ان کا بنیادی عقیدہ ہوگا، ٹھیک ہے، جس کے بغیر شاید کوئی ان کے نزدیک یہودی ایڈیشن والا مسلمان ہی نہ ہو سکے۔ تو دشمنان صحابہ کا صحابہ سے اختلاف اعمال کا نہیں، عقیدے اور نظریات کا ہے۔ تو آج وہ پھپتیاں کستے ہیں اور ہمارے لوگ دفاع میں لگ جاتے ہیں۔ ان کے ایک سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے فتق سمیت، بلکہ ان کو لانا چاہیے پہلے تم اپنا ایمان ثابت کرو، تم پہلے مسلمان بھی ہو کہ نہیں، اور لوگوں کو بتانا چاہیے ابو بکر و عمر سے ان کا اختلاف اصل میں فتق کا نہیں ہے، ایمان اور نظریات کا ہے۔ یہ ابو بکر کے ایمان کو نہیں مانتے، یہ عمر کے ایمان کو نہیں مانتے، اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے درمیان منافقین ہمیشہ خلط ملت رہے، اور کیا کہتے ہیں صحابہ کو وہ منافق کہتے ہیں اور بہت کچھ کہتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں کہتے ہیں کہ میں اس حال، اللہ یہ بھی برداشت نہیں کرے، کہتے ہیں ایک حکمت کے تحت میں برداشت کر رہا ہوں کہ منافقین تمہارے اندر چھپے بیٹھے ہیں، ہر وقت یہ بات برداشت نہیں ہوگی، اور منافقین اور کافرین، منافقین اور مسلمانوں کو الگ کر کے رہیں گے ہم۔ تو قرآن کی یہ آیت بتاتی ہے کہ عہد نبوی میں دور نبوت میں منافقین اور مخلصین بالکل علیحدہ ہو چکے تھے۔ اب کوئی نہ مانے تو وہ اپنے صرف عقل کا نہیں ایمان کا بھی علاج کروائے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو لوگوں تم اللہ پر ایمان لے آؤ، رسولوں پر ایمان لے آؤ، تمہارا یہ کام ہے بس۔ وَإِن تُؤْمِنُوا،
اگر تم ایمان لے آئے، وتتقوا، تقوی تم اختیار کرتے رہے، فلکم اجر عظیم، سمجھ آئی؟ تو تمہارے لیے بڑا اجر عظیم ہے۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم، وہ لوگ جو اللہ کے دیے ہوئے فضل میں بخل سے کام لیتے ہیں تو وہ یہ کبھی نہ سمجھیں، بخل کرنے والے لوگ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں عطا فرمایا وہ ان کے حق میں بہتر ہے، نہ وہ ان کے لیے شر ہے۔ کیوں بھائی؟ سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، قیامت کے دن جس چیز میں وہ بخل کرتے رہے، جس چیز میں وہ بخل کرتے رہے، دین کے تقاضے پورے نہ کرتے رہے، وہ چیز، وہ سونا، وہ چاندی، وہ نقدی، وہ مال ان کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو اللہ نے جو ان کو دی نعمتیں، یہ ان کے لیے شر ہے، خیر نہیں۔ کیوں؟ یہ نعمتوں کے حق ادا نہیں کرتے، اس میں بخل کرتے ہیں۔ اب اس میں مسلمانوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے مال کے حقوق ادا کرتے ہیں کہ نہیں۔ اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، آیت بہت واضح ہے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، لوگوں یاد رکھو آسمان و زمین کی میراث اللہ کی ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اللہ کی ہے، رہے نام اللہ کا۔ یہاں جو کچھ جس کو ملا ہے وہ بطور امانت ملا ہے اور باری پہ ملا ہے۔ آج ایک کی باری لگی ہوئی ہے، اس کو ایک زمین ملی، اس کو دولت ملی، کل وہ مر جائے گا، اس کی باری ختم ہو جائے گی، اب وہ وراثت میں چلے گی، کسی اور کو ملے گی۔ یہ جو کچھ اللہ دے رہے ہیں یہاں اس دنیا کے اندر، یہ باریاں لگی ہوئی ہیں، یہاں عارضی طور پر ملا ہوا ہے، مستقل طور پر کسی کو نہیں ملا، سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، ایک دن سب، پوری کائنات فنا ہو جائے گی، پھر صرف اللہ ہی کی مجازی ملکیت، حقیقی ملکیت، سب کچھ مجازی ملکیت کا تصور ہی ختم ہو جائے گا، پر رہے نام اللہ کا، سب کچھ اللہ ہی کا ہوگا۔ تو یہ تو اور زیادہ بری بات ہے کہ جو اپنا مال نہ ہو اس میں بخل کرنا، مال تو ہے ہی اللہ کا، اللہ کے دیے ہوئے مال میں خرچ نہ کرنا یہ زیادہ بڑا بخل ہے۔ اپنا مال تو ہے ہی نہیں، اپنا مال ہوتا پھر بندہ بخل کرتا، یہ اتنی بڑی بری بات نہیں جتنا اللہ کا مال ہے اس میں بخل کرنا۔ تو اپنا مال تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا، ہے ہی اللہ کا مال، تو اللہ کے مال میں بخل کرنا یہ زیادہ برا ہے۔ تو اس لیے جس کی باری لگی ہوئی ہے، جس کے پاس امانت آئی ہے، وہ بخل نہ کرے، اللہ کا مال اللہ کے راستے میں لگائے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے یقینی طور پر بات سن لی ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں اللہ تو محتاج ہے، ہم تو دولت مند ہیں۔ یہ یہودی اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑاتے تھے۔ جب قرآن کی یہ آیت اتری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، تو انہوں نے بڑا ٹھٹا کیا، اچھا اللہ قرضہ مانگ رہا ہے، تو قرضہ مانگنے والا تو غریب ہوتا ہے، جس سے قرضہ مانگا جاتا ہے وہ تو مالدار ہوتا ہے، اس کا مطلب اللہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے تو اس کا مطلب ہم مالدار ہیں، اللہ غریب ہے بیچارہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کا ان اللہ کہتے ہیں اللہ نے ان لوگوں کی بات سن لی جو یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے۔ سنکتب ما قالوا، جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں ہم لکھ رہے ہیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، ہم ان کے اور بڑے بڑے گناہ بھی ہم لکھ رہے ہیں اور لکھ چکے ہیں۔ انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا، کیوں کیا، کب کیا، کیسے کیا، کہاں کیا، ہم ایک ایک چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے ارے کیا کہتے ہیں جلا دینے والا عذاب چکھو، ایک وقت آئے گا ہم کہیں گے، اور کہیں گے ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب کچھ تمہارے اعمال کا کیا درا ہے، یہ تمہارے کرتوت ہیں جن کی وجہ سے تم آج اس عذاب میں مبتلا ہو۔ اللہ تو کسی اپنے بندوں پر ظلم نہیں توڑتا، یہ ظلم تم نے خود اپنے اوپر توڑا ہے۔ یہ بات ہوئی جی آل عمران کی آیت نمبر 179 سے لے کر 184 تک۔ لا الہ الا اللہ۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 184 تک تو خیر ہم نے بات نہیں کی، آیت نمبر ہم نے 100
82 تک بات کی، 80 کہاں جی 182 تک، 179 سے 182 تک۔ اب آیت نمبر 185 پہ بات کر لیتے ہیں، آل عمران کی سپارہ نمبر 4 ہی چل رہا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے موت کو چکھنا ہے۔ میرے ایک استاد فوت ہو گئے چند دن پہلے، حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ تعالی، بڑی کمال کی بات کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ ترجمہ میں لکھا ہوتا ہے موت کا مزہ چکھنا، کہا یہ مزہ کون سا ترجمہ ہے، کہاں کا کر رہے ہو؟ تو وہی بات مجھے آج بھی یاد ہے، ہر نفس نے چکھنا ہے موت کو، اللہ اکبر، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا جو تم نے کیا ہوگا۔ فمن زحزح عن النار، جو جہنم سے، دوزخ سے، آگ سے دور رکھا جائے گا، وادخل الجنہ، جنت میں داخل کر دیا جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جو جہنم سے دور رکھا جائے، جنت میں داخل کر دیا جائے، وہ کامیاب ہے۔ یہ بہت بڑی کامیابی۔ آج لوگ کیا کہتے ہیں، نہ جی ہمیں تو نہ جہنم کی پرواہ، نہ جہنم کی پرواہ، نہ جنت کی لالچ، ہم تو کام صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہنم سے ڈرنا یہ تقوی کی علامت ہے، اور جنت کی لالچ رکھنا یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تم جنت کا حرص رکھو، لالچ رکھو، جہنم سے ڈرو۔ اور یہ قرآن کریم کی آیت بتاتی ہے جو جہنم سے دور رکھا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ ہم کہتے نہیں، نہ ہمیں جہنم کی پرواہ، نہ ہمیں جنت کی لالچ، ہم صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ غالباً یہ کسی شخصیت کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں کہ میں جنت کی لالچ میں عبادت نہیں کرتا، میں جہنم کے خوف سے نہیں کرتا، غالباً تعالی یا کسی کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور ایسی باتیں بالکل غلط ہیں، قرآن کی آیات اور اس کے اسلوب کے خلاف ہیں، بندے کی بندگی کے خلاف ہے، بندے کی کمزوری کے خلاف ہے۔ بندہ سوئی کی چبھن برداشت نہیں کرتا، جہنم وہ برداشت کر سکتا ہے؟ لا الہ الا اللہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ ارے دنیا کی زندگی کیا ہے؟ یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو دنیا کی زندگی جو دھوکے کا سامان ہے، اس کے پیچھے پڑ کر جہنم نہیں خریدنی چاہیے، اور ہمیشہ کی جنت سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کہتے ہیں لوگو، میرے بندو، تمہیں تمہارے اموال میں، مالوں میں آزمایا جائے گا، تم آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں، اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور جو تم سے پہلے اہل کتاب ہیں ان کی طرف سے اور مشرکین کی طرف سے تم اذیتناک باتیں سنو گے اپنے بارے میں، اپنے نبی کے بارے میں، اپنے نبی کے دین کے بارے میں، تمہیں اذیتناک باتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یعنی تمہیں جان کی بھی قربانی دینی ہے، تمہیں مال کی بھی قربانی دینی ہے، تمہیں اپنی عزت و آبرو کو بھی اللہ کے لیے کھپا دینا ہے۔ یہ مقاصد شریعہ میں سے ہیں، جان، مال، عزت و آبرو، نسل، عقل، اللہ اکبر۔ تو گویا کہ اس میں چاروں آ گئی، کیونکہ خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے، تو مسلمانوں کی ساری نسلیں آ گئی۔ اب عقل کس طرح آ گئی کہ اللہ کہتے ہیں تم آزمائے جاؤ گے، لیکن اگر تم صبر سے کام لوگے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو عقل کا استعمال بھی آ گیا کہ بھائی تم نے عقل اگر صحیح طریقے سے استعمال کی تو تم جہنم سے بچ جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ القاء کی، میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو 5 بڑے مشہور مقاصد شرعیہ ہیں، جان کا تحفظ، مال کا تحفظ، عقل کا تحفظ، نسل کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ، یہ 5 مقاصد شرعیہ اس کے اندر آ جاتے ہیں، اور 5 میں مسلمانوں کو آزمایا جا رہا ہے، مال میں بھی، جان میں بھی، نسل میں بھی، عقل میں بھی، عزت و آبرو میں بھی، کیونکہ اذیتناک باتیں عزت و آبرو کو تو مجروح کرتی ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے، پرہیزگاری اختیار کرو گے، جو کفار، جو اہل کتاب تم کیا کہتے ہیں اذیتناک باتیں کرتے ہیں، تم ان کی سطح پہ نہیں اترو گے، ان کی سطح پہ اتر کے ترکی بترکی ان کو اس طرح جواب نہیں دو گے، بلکہ اپنے وقار، اپنی متانت، اپنی سنجیدگی کو برقرار رکھو گے، تقوی اختیار کرو گے، صبر سے کام لوگے،
تو یہ تقوی اور صبر ہمت کے کاموں میں سے ہے جو کامیابی دلائے بغیر یہ کام کامیابی دلائے بغیر نہیں رہتے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے علماء سے یہ عہد لیا تھا کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، تم یہ میری جو کتاب ہے تورات تم لوگوں کے سامنے اسے کھول کے بیان کرو گے، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم اسے چھپاؤ گے نہیں، لیکن فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اہل کتاب کے علماء نے کتاب تورات کو اپنے پس پش ڈال دیا، بلکہ اس کے بدلے انہوں نے تھوڑی سی کیا کہتے ہیں قیمت، یعنی کتاب کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ ڈالا، انہوں نے تھوڑی سی قیمت وصول کر لی۔ اللہ اکبر۔ فبئس ما یشترون، فبئس ما یشترون، کتاب کے بدلے میں جو وہ کچھ لیتے ہیں تھوڑی سی قیمت، وہ کتنی بری ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صرف یہود کے بارے میں نہیں، یہ سن کے چلے نہ جائیں، یہ گزشتہ امتوں کی سرگزشت میرے اور آپ کے لیے سبق ہے، یہ آج کے علماء کے لیے بھی ہے کہ قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کو چھپانا نہیں ہے۔ آج میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے علماء کی اکثریت اللہ کی کتاب قرآن کی تعلیمات کو چھپاتی ہے، میٹھا میٹھا بیان کرتی ہے، اور جس چیز سے رد عمل کا خوف اسے بیان نہیں کرتی۔ قابل قبول اسلام بیان کرنے کی بیماری میں آج کے بہت بڑے بڑے علماء اور علماء کی بہت بڑی تعداد مبتلا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے صرف قابل قبول اسلام بیان کرتے ہیں، قرآن کی واضح تعلیمات کو چھپاتے ہیں، اور جو قرآن کے دشمن ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، جو ختم نبوت کے دشمن ہیں، جو توحید کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں واضح بات نہیں کرتے۔ ان کو اپنی معیشت کے لالے پڑے ہوئے ہیں، یا حکومتی مناصب پر ہیں، یا کسی سرکاری منصب پر ہیں، یا کوئی اور مفاد ہے، ان مفادات کی وجہ سے وہ بیان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج کے علماء کی بہت بڑی تعداد یہود کے احبار و رہبان ہیں۔ جس طرح یہود کے احبار و رہبان، یہود و نصارہ کے احبار و رہبان تورات و انجیل کے احکامات کو چھپاتے تھے، بیان نہیں کرتے تھے، آج ہمارے علماء کی بہت بڑی تعداد قرآن کے احکامات کو چھپاتی ہے، بیان نہیں کرتی، میٹھا میٹھا بیان کرتی ہے، ادھوری بات کرتی ہے، قابل قبول اسلام پیش کرنے کے خبط میں اور بیماری میں مبتلا ہے، اور یہ وہ سمجھتی ہے کہ ہم دین کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم کتاب اللہ کی تعلیمات کو من وعن بیان کریں، چھپائیں نہ۔ یہود نے ایسے ہی کیا تھا، چھپایا تھا، اس کے بدلے میں قیمت وصول کر لی تھی۔ آج علماء سرکاری منصب پہ جاتے ہیں، میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ مفادات کو سمیٹ لیتے ہیں قرآنی تعلیمات کے مقابلے میں، اور یہ احبار و رہبان کا رویہ تھا، جو غلط احبار و رہبان ہے۔ لا تحسبن الذین یفرحون۔ بس بات کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ ہم نے سورہ آل عمران کی 179 سے لے کر اپنا 185 سے لے کر 187 تک بات کی، انشاءاللہ بات چلتی رہے گی۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔